बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको तमाम बलाओं से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। हम सबको सच्ची तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाला या अल्लाह पाक बना दे, और अल्लाह पाक हमारे तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा लें। हम सबको माफ़ कर दे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करके हमसे राज़ी हो जा। आमीन सुम्मा आमीन। कह दो कि ऐ मेरे बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। जितने भी लोगों ने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया, उनके दिमाग में एक सवाल आता रहता है कि इस्तग़फ़ार करने से कितने टाइम में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, इस्तग़फ़ार करने से कितना वक्त लगता है हमारी दुआओं के कबूल होने में। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस्तग़फ़ार करते हैं, सूरह बकरा या कोई भी उन्होंने वजीफ़ा किया, फ़ौरन उनकी दुआ कबूल हो जाती है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल करते रहते हैं, महीनों करते रहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। जब मैं आप लोगों को अपनी सूरह बकरा की इस्तग़फ़ार की स्टोरी सुनाती हूँ, मैं बताती हूँ कि इससे मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया, तो आप लोग मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी लाइफ में कितने टाइम में चेंज आया था, आपकी कितने टाइम में दुआ कबूल हुई थी, आपने कब मुआज़ा होते हुए देखा था। मैं आपको पहले भी बहुत ज़्यादा अपनी स्टोरी सुना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि चेंज का मतलब ये नहीं था कि मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने माला माल कर दिया था या मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी कि जो मैंने दुआ मांगी थी वो फ़ौरन कबूल हो गई थी। जो चीज़ें मैं मांग रही थी, ऑफ़ कोर्स छोटी छोटी सी चीज़ें तो मैंने नोटिस करना शुरू की थी कि आसानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा ये चीज़, बहुत सारी आसानियाँ होने लग जाती हैं जब इस्तग़फ़ार शुरू करते हैं। लेकिन अंदर से जो है ना आपका दिल बदलने लग जाता है, आपका नमाज़ पढ़ने का दिल चाहता है, इबादत करने का दिल चाहता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि आप रेगुलर होने लग जाते हैं नमाज़ में, इबादत में। तो मुझे ये चीज़ जो है ना इस्तग़फ़ार से मिली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि छोड़ने का दिल नहीं चाहता और फिर आगे ही बढ़ता है इंसान, के गुनाह भी बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो तब्दीली ज़िंदगी में आती है ना, वो रूहानी तौर पर इंसान जो है ना अंदर से बदल जाता है। बाकी चीज़ें तो दुनिया भी बदलती रहती हैं, परेशानियाँ आती हैं चली जाती हैं, मतलब इंसान के ऊपर जब आजमाइश आती है ना तो आसानी से उससे निकल जाता है। तो ये तो मैं अपना बता रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमने ना 2 साल किया तो अल्लाह ने हमारे साथ मुआज़ा किया। फिर कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि हमने 41 दिन किया था तो अल्लाह ने हमें बेटा दिया, हमने सूरह बकरा 41 दिन तक पढ़ी थी। कोई लोग कहते हैं कि हमने तो सिर्फ़ 2 दिन सूरह बकरा पढ़ी और हमारा काम हो गया, हमने सिर्फ़ 3 दिन इस्तग़फ़ार किया या 1 दिन इस्तग़फ़ार किया और हमारा काम हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका काम इतनी जल्दी हो गया, उनकी इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई, और आप सालों से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर दुख, तकलीफ़, गम, परेशानी जब आती है तो इसका मकसद क्या होता है? ज़्यादातर इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे पर कोई परेशानी और दुख डालता है या बीमारी डालता है, आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर एकदम से कोई परेशानी आती है तो हम कोई आसरा ढूंढते हैं इंसानों का ही, लेकिन फिर इंसान भी हमारे काम नहीं आते। तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं और हम अल्लाह ताला के करीब होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी जो है परेशानी दूर कर सकता है, हमारी फ़िक्र दूर कर सकता है, हमारे लिए कुछ कर सकता है। कोई भी इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। तो हमें पता है कि किसके हाथ में कंट्रोल है तो हम मुसलमान ही ना, हमारा अक़ीदा तो अल्लाह पर ही है। तो हम अल्लाह ताला की तरफ भागते हैं और हम अल्लाह से करीब होने लगते हैं। जब मांगने लगते हैं ना, शिद्दत से रोते हैं, तो हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा उस वक्त करीब होते हैं जब हम परेशान होते हैं।
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہونے لگ جاتے ہیں نا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں جب خوشیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں غم کا الیکٹرک شاک دیتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے نا ہم اگر سختیاں سہتے ہیں، اگر میں اپنی لائف میں دیکھوں تو میں نے دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی تھی، مطلب اس وقت بھی تھی، یہی پریشانی تھی، اس وقت مجھے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا، مجھے بہت بڑی لگتی تھی یہ ساری چیزیں۔ تو جب میں جھیلتی گئی اور میں ایکسپیرینس کرتی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت زیادہ فیل کرتی تھی اور پریشانی اتنی نہیں بڑی ہوتی، پھر ہم اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی نواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دینا نہیں چاہتے، یا اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت زیادہ پسند آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہا ہوتا ہے اس بندے کا مانگنا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے نا، دعا مانگتا رہتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ کتنے ٹائم سے آپ سے مانگ رہا، آپ اس کو وہ چیز دے کیوں نہیں دیتے؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ وقت اور مجھے اس بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ استغفار کرتے رہیں، ابھی آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، ساری آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی لائف میں مگن ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگ جائیں۔ کتنی بھی کوشش آپ کر لیں، آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی، وہ محبت اللہ کی، جو تکلیف میں اور درد میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں نا، وہ اچھے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے نا، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بہت اچھا وقت چل رہا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہیں، آپ کی لائف بہت اچھی ہے، آپ دوسرے کی لائف سے اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں نا، کہ دیکھیں ان کے پاس تو گاڑی ہے، ساری چیزیں، لوگ عیش کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر جو فیملی بلاگرز ہوتے ہیں نا، لوگ ان کی لائف سے اپنی لائف کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شاید آپ دکھ میں اور تکلیف میں، آزمائش میں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں، اور اگر آپ اس خوشی میں ہوں گے اور آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، تو وہ جو خوشی ہوگی وہ آپ کے لیے کیا رحمت ہوگی یا نعمت ہوگی؟ نہیں، ایسی خوشی جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، آپ اس سے پناہ مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تو اچھی آپ کی پریشانی ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک سسٹر کا میرے پاس کامنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا استغفار کری، مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو مجھے جو ہے نا پتہ نہیں، میں مائنڈ کر جاتی ہوں اس طریقے کے جو کامنٹ آتے ہیں نا، مجھے اندر سے اچھا فیل نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی استغفار کی، تو اس سے بڑا آپ کو فائدہ اور کیا حاصل ہونا ہے؟ توفیق مل گئی نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آپ سچے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں نا، کیا صرف دنیاوی چیزیں مانگنا ہی آپ کا مقصد رہ جاتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے کیا؟ تو ہم لوگ جو ہے نا دنیا میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کی جو مین ترجیح ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں فرسٹ پریورٹی جو ہے نا وہ اپنے اللہ کو دینی چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھنا چاہیے، باقی دنیا کی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں جب آتی ہے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں دنیا ہی دنیا بھری ہوگی نا، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی پھر۔ تو جب دنیا کی محبت آپ کے دل سے جانے لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آنے لگ جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، خوف ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی نا، آپ کی زندگی بہت مطمئن ہوگی، چاہے آپ آزمائش میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہیں۔ تو جب آپ استغفار کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے عمل آپ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور صبر کے ساتھ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی لائف میں جو ہے نا، جب آپ مگن ہو جائیں گے نا ساری چیزوں میں، تو معجزہ ایک دم سے ہو جائے گا۔ جب جتنا زیادہ فوکس کریں گے نا کہ اتنا ٹائم میں نہیں ہو رہا ہے، آپ کب ہوگا، تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ اتنا زیادہ سوچیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا مطلب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو، یا کچھ آپ سوچیں نہیں اس کے
کے بارے میں آپ سوچیں. ظاہر سی بات ہے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آپ چاہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں دل سے, اللہ تعالیٰ میری زندگی میں معاوضہ کرے. تو ضرور آپ سوچیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. لیکن مایوس اور نا امید ہو جانا اور اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمبل رہنا چاہیے انسان کو. شکوے شکایت ہے, انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں بہت ساری, تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہماری ہر بات کو. جو بھی آپ کی تکلیف و پریشانی ہو, اللہ تعالیٰ سے اس بات کریں, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بتائیں, ایک کنیکشن اپنا اللہ تعالیٰ سے بنائیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں, جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ذکر کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ریلیف بہت زیادہ ملتا ہے, سکون بہت زیادہ ملتا ہے. پریشانیاں اپنی جگہ رہیں گی, لیکن وہ پریشانیوں میں بھی آپ کو آسانیاں ہوتی جائے گی, آزمائش میں بھی آپ کو آسانی ہوتی جائے گی. لیکن جتنی زیادہ آپ کی آزمائش ہوگی, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نوازے گی بھی. یہ نہیں ہے کہ بس آپ کی آزمائش ہمیشہ چلتی رہے گی. تو مایوس نہیں ہوا کریں, یہ سوچا کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, اس سے بڑی توفیق آپ کو اور کیا مل سکتی ہے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. تو بس آپ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ معاوضہ بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.